تو آئیے یزید کے دربار کا کچھ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان کو آپ اچھا اندازہ کریں۔ مورخین نے بڑی محنت سے سندوں کے ساتھ تاریخی حقائق جمع کی۔ یہ یزید وغیرہ کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ جی آپ تاریخ کی کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیے گا، ایمان بگڑ جائے گا۔ ایمان کیا بگڑے گا؟ آپ کو یزید کا پتہ لگ جائے گا۔ یزید وغیرہ کا آپ کو کیا لگے گا؟ یزید وغیرہ کا آپ کو پتہ لگ جائے گا، اس لیے آپ نہ پڑھیں کبھی بھی۔ تو احباب گرامی دیکھیے، جب یزید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس گیا تو وہاں روم کا، یہ جو اٹلی ہے، وہاں کے بادشاہ کا ایک سفیر تھا، اس نے پوچھا یہ کس کا سار ہے جس کو تو چھڑی مار رہا ہے؟ نمبر 1 احتجاج، غور کر لیجئے گا، توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں۔ یہ آج کا دن امام حسین علیہ السلام کے نام کا دن ہے، تو آپ یوں نہ سمجھیں وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ باتیں سنیں، اس کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ اٹلی کا یہ روم کا سفیر تھا، وہاں بیٹھا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کس کا سار ہے؟ نے بتایا جی یہ حسین کا سار ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ کہا جی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ ان کا جی محمد کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کون محمد؟ یہ جو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ ان کا کہ ہاں۔ اس نے کہا بغیرتا بدبختہ، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے کھر کا ایک حصہ پڑا۔ سنیے گا ذرا، وہ عیسائی تھا، اس نے کہا ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے کھر مبارک کا ایک حصہ پڑا ہے، وہ ہماری عبادت گاہ میں ہے۔ کتنے 100 سال بیت گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے عیسیٰ کی سواری کے اس کھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اے لعنتی، تجھے شرم نہیں آئی کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا؟ یزید کے دربار کی بات ہے، یہ احتجاج ہوا۔ وہاں یہودیوں کے کسی بادشاہ کا نمائندہ تھا، اس نے کہا ہمارے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سواری کا وہ اس کے پاؤں کا کچھ حصہ پڑا ہے۔ تو اتنا بدبخت اور کمینہ ہے کہ تو نے اپنے رسول کی بیٹی کا بیٹا، جو صرف ایک واسطے سے رسول کا بیٹا ہے، اس کو ہی قتل کر دیا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یزید کی بیوی ہند، زوجہ یزید، ایک تو یزید کی دادی تھی نا ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، ایک یزید کی بیوی تھی ہند زوجہ یزید، وہ دربار میں آئی، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے نیچے پھینکا اور آ کے کھڑی ہو گئی۔ یزید آگے آیا، تخت سے اترا، اپنی چادر اس کے کندھوں پہ دی۔ اس نے کہا یزید بدبخت، تو اٹھ کے اپنی بیوی کو ڈانپ رہا کہ تو بادشاہ کی بیوی فاطمہ زہرا کی لاڈلیاں یہاں ویسے ہی کھڑی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے غیرت نہیں ہے؟ یہ یزید کی بیوی کے الفاظ۔ اس نے کہا تجھے غیرت نہیں کہ سیدہ زہرا کی بیٹیاں ایسے کھڑی ہیں اور تو اپنی بیوی کے اوپر کپڑے ڈال رہا ہے؟ تو تب وہاں سے کپڑے لائے گئے اور بیویوں کو کپڑے پیش کیے گئے۔ یزید کی بیٹی عاتکہ بنت یزید وہ دربار میں آئی، اس نے آ کے کہا ابا یزید آپ کتنے سنگ دل اور ظالم، حسین علیہ السلام کی بیٹی یہاں پیاسی تڑپ رہی ہے اور یہ رسول کا بیٹا اور یہ ان کی بیٹیاں۔ احتجاج سن رہے ہیں آپ؟ کس نے احتجاج کیا دربار یزید میں؟ یزید گھبرا گیا اور ایک صحابی رسول اٹھے، انہوں نے کہا اے یزید بدبخت، یہ جن ہونٹوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے بار بار، ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ بوسے دیتے تھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان ہونٹوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ تو احباب گرامی یہ یزید پھر گھبرایا ان باتوں سے، تو ان باتوں سے گھبرا کے اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس قافلے کو واپس بھیجتا ہوں۔ مسئلہ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اب بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے،
وہ بے شک جتنا بڑا مرضی مفتی ہو وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ، اس پر بھی لعنت اور اس کے یزید پہ بھی لعنت۔